اسٹارٹ کر لیتے ہیں کمپیوٹر آرکیٹیکچر۔ تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا آج انٹروڈکٹری لیکچر ہے کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ہے کیا، کون کون سے جو ہے اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے کنٹینٹس کیا ہے، کون سا بک ہم فالو کریں گے، اور کچھ ہمارے پاس جو آلریڈی ایگزسٹنگ کانسیپٹس ہیں، میموری کا ہو گیا، پروسیسر کے حوالے سے کچھ ہو گیا، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور جن اسٹوڈنٹس نے آلریڈی اسمبلی لینگویج پڑھی ہے تو پروسیسر کے جو کمپوننٹس ہیں یا جو رجسٹرز ہیں، جنرل پرپز رجسٹرز، تو وہ تو ان کو نو ہاؤ آئیڈیا ہوگا، لیکن جن اسٹوڈنٹس نے نہیں پڑھا تو ان کے لیے جو ہے پروسیسر کے کمپوننٹس، جنرل پرپز رجسٹرز، اسمبلی لینگویج میں پروگرامنگ کس طرح سے کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت وہ ریویو ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم ان کو رجسٹرز شو کریں گے، ایکچولی کے رجسٹرز کس طرح سے ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ آج کے کورس کا جو اوور ویو ہے پورے کے پورے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا، وہ ہمارے پاس ہے کہ اس سے پہلے ہم ایزیوم کریں گے کہ آپ لوگوں نے یہ دو سبجیکٹس ہیں، DLD ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن اور انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز، یا ICT کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، یہ جتنے بھی انٹروڈکٹری کورس ہے ان کا آپ کو کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہو فری ریکویزٹ کے طور پہ اس کورس کے لیے، اس کورس کو سمجھنے کے لیے۔ اس کورس کے آبجیکٹیوز اور ایمز آپ کے لیے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کمپیوٹر کے جو انڈر لائننگ آرکیٹیکچر ہے یا آرگنائزیشن ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ سے ڈیٹا کدھر چلی جاتی ہے، پرائمری میموری سے کدھر، اپ ٹو سو آن، وہ ہم آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اور کمپیوٹر کے پرفارمنس کے حوالے سے انالیسس کا انالیسس کریں گے کہ پرفارمنس آپ کمپیوٹر کا کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ایویلیویشنز وغیرہ، پرفارمنس کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں کسی سسٹم، کون سی خاصیتیں اس میں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ اس کے پرفارمنس کو جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں۔ اور پائپ لائننگ کا کانسیپٹ ہو گیا کہ اس میں سے آپ انسٹرکشنز کو جو ہے کس طرح سے پائپ لائن کر سکتے ہیں، انسٹرکشن لیول پیرلزم ہو گیا، ڈیٹا لیول پیرلزم ہو گیا، اس کے کون سے اس میں سے اسٹالز آتے ہیں یا ہیزرڈز آتے ہیں، یا کون سے اس کے پرابلمز ہے، ڈرا بیکس ہے، تو وہ بھی آپ لوگ اس کورس کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے اس کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ اور میموری کے ہیرارکی کے حوالے سے، اسٹوریج ڈیوائسز کی، کہ ہمارے پاس میموری کیا ہے، تو ہمارے پاس میموری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس پروسیسرز کے رجسٹرز ہوتے ہیں، رجسٹرز کے بعد پھر کیشے میموری ہے، کیشے میموری کے بعد پھر ہمارے پاس ہے پرائمری میموری کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈری میموری، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کچھ آرگنائزیشن ہے یا اسٹرکچر ہے کہ تو اس کورس میں ہم ایک تو کیشے میموری اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ورچوئل میموری، تو سیکنڈری میموری کا وہ پورشن جس کو ہم ایز اے پرائمری میموری یا ریم کے طور پر، پرائمری میموری میں پرٹیکولرلی ریم کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو اس میموری کو، اس سیکنڈری میموری کو ہم ورچوئل میموری کہیں گے۔ تو یہ کیشے میموری اور ورچوئل میموری ہمارے جو اس کورس کا مین جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوگا۔ تو میموری میں یہ دو، اور پائپ لائننگ کے حوالے سے، ہیزرڈز کے حوالے سے، اور جو ہے ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ، کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ جو ہمارے پاس آرکیٹیکچرز یا کمپیوٹرز ہے، انسٹرکشنز کیا ہے، اور ہمارے پاس انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر، وہ ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے اس میں سے، اس کورس میں سے۔ جو ریکمینڈڈ بک ہے جس کو ہم اس کورس میں فالو کریں گے وہ ہینیسی اور پیٹرسن کمپیوٹر آرکیٹیکچر کوانٹیٹیو اپروچ، یہ میں نے امیج بھی ادھر دیا ہوا ہے اور یہ لنک بھی دیا ہوا ہے، ادھر سے آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سافٹ فارم میں۔ یہ ہمارے پاس 5th ایڈیشن، تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں سے ہم کانسیپٹس جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ
پڑھنا چاہے تو ماڈرن کمپیوٹر آرکیٹیکچر مورس مینو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ولیم اسٹرالنگ کی کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ آرکیٹیکچر وہ بھی آپ جو ہے ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مین بک ہوگا یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کوانٹیٹیو اپروچ. اس میں سے ایمدلز لا کس طرح سے جو ہے آپ پرفارمنس کو انہینس کر سکتے ہیں اور کتنا انہینس کر سکتے ہیں کس طرح، تو وہ کنسیپٹس ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کنٹینٹس بھی میرے خیال میں جو آبجیکٹیوز ہے وہی اس کی کنٹینٹس میں ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ریویو کر لیتے ہیں جو ہمارے آپ کے پاس ہمارے جو اپنے جو کانسیپٹس ہے آلریڈی آئی سی ٹی وغیرہ کے، تو وہ اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور ریمائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر ہمارے پاس وہ الیکٹرانک ڈیوائس جس کو ہم ان پٹ دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ ان پٹ پروسیس کر کے ایز آؤٹ پٹ کے طور پہ جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو اس الیکٹرانک ڈیوائس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، جو ہمارے پاس ان پٹ لیتا ہے اس کو پروسیس کر کے پھر آؤٹ پٹ ہمیں دے دیتا ہے. تو جن ڈیوائسز کے تھرو ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں اس کو ہم کہیں گے PROCESSOR پروسیسر. ٹھیک ہے، یا پروسیس کرتے ہیں. تو جن ڈیوائس کے تھرو ہم ان پٹ دیتے ہیں ان ڈیوائس کو ہم ان پٹ ڈیوائس کہیں گے. جو ڈیوائسز ہمیں کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پٹ دے دیتا ہے تو ان ڈیوائسز کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں. جس طرح ان پٹ کی ویریشن ہے، ان پٹ ہمارے پاس ٹیکسچول بھی ہو سکتا ہے، گرافیکل بھی ہو سکتا ہے، آڈیو ویڈیو وغیرہ اینیمیشنز، تو اسی لحاظ سے اس کے ڈیوائسز بھی ویری اس کو کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ایکچول ہے وہ ہے میموری. تو میں نے آپ کو پچھلے سلائیڈ میں بتا دیا کہ اس میں سے ہم ورچوئل میموری اور کیشے میموری کو فوکس کریں گے ڈیٹیل میں اس کورس میں. جو ہمارے پاس دوسری ہے کہ جو ہم ان پٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کدھر چلی جاتی ہے، وہ ہمارے پاس پرائمری میموری میں چلی جاتی ہے. پرائمری میموری ایک ڈولی کنیکٹڈ ہوتا ہے سیکنڈری میموری کے ساتھ، مینس کہ سیکنڈری میموری سے ڈیٹا پرائمری میموری میں چلی جاتی ہے یا پرائمری میموری سے ڈیٹا آپ سیکنڈری میموری میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور ایک سائڈ سے یہ پروسیسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ بھی پرائمری میموری جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرتا ہے. تو جو ہم ان پٹ دیتے ہیں وہ پہلے پرائمری میموری میں چلی جاتی ہے. پرائمری میموری سے پھر یہ ہو کے پروسیسر کو اسائن ہو جاتا ہے. پروسیسر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دوبارہ رزلٹ پرائمری میموری میں سینڈ کر دیتا ہے. اگر رزلٹ پرماننٹلی سٹور کرنا ہے تو پھر وہ سیکنڈری میموری میں چلا جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ ڈسپلے کرنا ہے تو پھر وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے ہو کے پھر وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ادھر کچھ کانسیپٹ آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورٹس کیا ہے، پورٹس. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بس کیا ہے، بسز. تو جو ہمارے پاس انٹرنل کمیونیکیشن ہے، انٹرنل کمیونیکیشن مینز پروسیسر، سیکنڈری میموری جو ہمارے پاس مدر بورڈ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، یا سیکنڈری میموری اور پرائمری میموری پروسیسر. ٹھیک ہے، تو جو اس باکس کے یا سی پی یو جس کو ہم عام زبان میں سی پی یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس باکس کے اندر جتنی کمیونیکیشن ہے، مدر بورڈ پہ جتنی کمیونیکیشن ہے، تو اس کے لیے جو چینلز جو کیبل یوز ہوتے ہیں اس کو ہم بس کہتے ہیں. اینڈ پورٹس آر یوزڈ فار ایکسٹرنل کمیونیکیشن. ان پٹ آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں یا آؤٹ پٹ آپ سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پورٹس کے ذریعے کریں گے. پورٹس میں ہمارے پاس سیریل پورٹس اور پیرالل پورٹس، کہ جس میں ڈیٹا ان دا فارم آف سیریز جاتی ہے تو اس کو ہم سیریل پورٹ کہیں گے. کہ جس میں سے ملٹیپل ڈیٹا سائز کے حوالے سے ڈیٹا زیادہ جاتی ہے تو اس کو ہم پیرالل پورٹس کہیں گے. اسی طرح بسز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کنٹرول بسز، ایڈریس بسز اینڈ ڈیٹا بسز. کنٹرول بس، ایڈریس بس اینڈ ڈیٹا بس. ڈیٹا بس کے تھرو ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ مدر بورڈ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا جانے کے لیے ایڈریس بس یوز ہوتا ہے، ڈیٹا بس یوز ہوتا ہے. ایڈریس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے ایڈریس بس، اور جو آپ کے پاس کنٹرول سگنلز ہیں
وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے پاس کنٹرول بس یوز ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ کنٹرول بس جو ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہے اور ڈیٹا بھی بائی ڈائریکشنل ہے, لیکن ایڈریسز یونی ڈائریکشنل ہے. واٹ از مین بائی یونی ڈائریکشنل اینڈ بائی ڈائریکشنل؟ یونی ڈائریکشنل کا مطلب یہ ہے, جس طرح ہمارے پاس ایڈریس بسز ہے, کہ یہ ایڈریسز جو ہے یہ پروسیسر ٹرانسفر کرے گا. باقی جتنے بھی اس کے ساتھ ڈیوائس ہے کہ پلا جگہ سے ڈیٹا لے لو, پلا جگہ پہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے, سیو کرنا ہے, ریڈ کرنا ہے, جو بھی اس کا جو کنٹرول سگنل ہے, تو یہ یونی ڈائریکشنل ہے. یہ پروسیسر سے دوسرے ڈیوائسز یا دوسری جو لوکیشن سے اس پہ ٹرانسفر ہوگا کنٹرول بس اور ایڈریس بس. اور جو کنٹرول بس ہے اور ڈیٹا بس, تو اٹ مینس کہ آپ میموری سے بھی ڈیٹا پروسیسر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ڈیٹا پروسیسر سے میموری میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ڈیٹا کا کانسیپٹ تو کلیئر ہے کہ ہاں ڈیٹا بائی ڈائریکشنل ہے. لیکن یہ جو کنٹرول ہے یہ کس طرح سے بائی ڈائریکشنل ہے؟ آپ تو کہیں گے کہ یار کنٹرول تو پروسیسر جو ہے وہ کنٹرول سگنلز جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے, کہ ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, رائٹ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایڈریس بسز یونی ڈائریکشنل, ڈیٹا بسز بائی ڈائریکشنل, کنٹرول بس آر آلسو بائی ڈائریکشنل. بائی ڈائریکشنل کس طرح سے؟ بائی ڈائریکشنل اس طرح سے کہ یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ پروسیسر جو ہے وہ کنٹرول سگنل بھیج دے گا کہ ڈیٹا ریڈ کرو, رائٹ کرو, وغیرہ وغیرہ. لیکن جس ڈیوائس کو سے پرائمری میموری پہ کسی جگہ پہ ڈیٹا سٹور کرنا ہے, پرائمری میموری کا وہ جگہ فی الحال آلریڈی ان یوز ہے, تو پھر پرائمری میموری دوبارہ پروسیسر کو جو ہے وہ سگنل بھیجے گا کہ یہ جگہ جو ہے فی الحال بیزی ہے. تو بیزی کا سگنل جو بھیجے گا تو یہ کنٹرول سگنل ہے. اس وجہ سے یہ کنٹرول بسز جو ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ میموری کے حوالے سے, پورٹس اور بسز کے حوالے سے کچھ کنسیپٹ ہو گیا. پروسیسر ایکچوئل پروسیسنگ, جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پارٹ ہے پروسیسر, جس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں کمپیوٹر کا. ایکچوئل پروسیسنگ یہی پروسیسر کرتا ہے. تو پروسیسر کے فردر جو ہے وہ کمپوننٹس ہے, اس کے پارٹس ہے, تو وہ ہم اگلی سلائڈ پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو پروسیسر از دا برین آف دا کمپیوٹر. باقی میموری کے کنسیپٹ کے, میموری کی یونٹ کیا ہے, بیٹ کیا ہے, بائٹ کیا ہے, وہ آپ لوگ آلریڈی اس سے فیملیئر ہے. سنگل بائنری ڈیجٹ کو ہم بٹ کہتے ہیں. 8 بٹ از اکول ٹو 1 بائٹ, اینڈ 1 نیبل از اکول ٹو 4 بٹ, 2 نیبل از اکول ٹو 1 بائٹ, اینڈ اپ ٹو سو آن. باقی اب جو ہے آلریڈی آپ لوگ اس سے فیملیئر ہے. لیٹس موو ٹو انادر سلائڈ, دوسرے سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اس میں ہم 8086 مائکرو پروسیسر آرکیٹیکچر کے حوالے سے پڑھیں گے کہ پروسیسر کے کون کون سے پارٹس ہیں, کون کون سے جو ہمارے پاس ہے کمپوننٹس ہے پروسیسر کے. تو 8086 مائکرو پروسیسر پہلا 16 بٹ مائکرو پروسیسر تھا. پہلا 16 بٹ مائکرو پروسیسر وہ 8086 مائکرو پروسیسر. اس میں جو رجسٹرز یوز ہوتے ہیں وہ 16 بٹ رجسٹرز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا رجسٹرز کیا ہے. رجسٹر از دا اون میموری آف دا پروسیسر. پروسیسر کی اپنی میموری, تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹا کو ہولڈ کرنا تاکہ پروسیسر جو ہے اس پہ ایگزیکیوشن, اس ڈیٹا کو ایگزیکیوٹ کر سکے, تو اس کو ہم کہیں گے رجسٹرز. رجسٹرز سائز کے لحاظ سے سب سے کم ہے, سائز کے لحاظ سے سب سے کم ہے, لیکن جو اس کی کاسٹ ہے اور جو سپیڈ ہے, سپیڈ کے حوالے سے اور جو کاسٹ, اس کی قیمت جو ہے پر یونٹ کاسٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ کاسٹلی اور پرفارمنس سے سب سے زیادہ بیسٹ. یہ اصول یاد رکھیں, لوکیلٹی پرنسپل, کہ پروسیسر کو جتنا ڈیٹا نزدیک ہوگا تو
تو آپ کے سسٹم کی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اگر سیکنڈری میموری سے ڈیٹا لے کے آنا ہے پروسیسر میں اور دوبارہ سیکنڈری میموری پہ اسٹور کرنا ہے تو وہ ٹائم زیادہ لے گا ایز کمپیئر ٹو رجسٹر سے ڈیٹا آپ نے لینا ہے, رجسٹرز میں آپ نے ڈیٹا سیو کرنا ہے تو موسٹ فاسٹسٹ جو ہے وہ رجسٹرز ہے. تو 8086 مائکرو پروسیسرز میں 16 بٹ رجسٹرز یوز ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا ایڈریس ہے فزیکل ایڈریس وہ آپ کا وہ کتنا ہے, وہ 20 بٹس ہے. ٹھیک ہے, 20 بٹس یہ یاد رکھیں. تو ہمارے پاس اس کے دو کمپوننٹس ہے, 8086 مائکرو پروسیسر کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں BIU بس انٹرفیس یونٹ, اور دوسرا جو ہمارے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہے ایگزیکیوشن یونٹ EU. تو ادھر تھوڑی ویڈیو کو سٹاپ کر لیتے ہیں کیونکہ پھر جو ہے سیونگ میں مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر ویڈیو اچھا ویلکم بیک. تو ہم نے پڑھ لیا کہ 8086 مائکرو پروسیسر کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک ہمارے پاس ہے بس انٹرفیس یونٹ, دوسرا ہمارے پاس ہے ایگزیکیوشن یونٹ. بس انٹرفیس یونٹ کا ایکچوئل کام کیا ہے کہ بس انٹرفیس یونٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے پلس انسٹرکشن ہے, یا جو ہمارے پاس ایڈریسز ہے, تو ڈیٹا انسٹرکشن پلس ایڈریسز وہ ہمارے پاس کس کو مہیا کرتا ہے, وہ ایگزیکیوشن یونٹ کو پرووائڈ کرتا ہے. اٹ پرووائڈ ایڈریسز ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز ٹو دا ایگزیکیوشن یونٹ فار ایگزیکیوشن اور پر پروسیسنگ. بس انٹرفیس یونٹ کے ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہے. 8086 مائکرو پروسیسر میں بس انٹرفیس یونٹ کے 3 پارٹس ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں IBQ انسٹرکشن بائٹ کیو, انسٹرکشن بائٹ کیو. کیو ڈیٹا سٹرکچرز میں ہمارے پاس جو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ فیفو اور لیلو لاسٹ ان لاسٹ آؤٹ میکینزم پہ جو ڈیٹا سٹرکچر کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیو ڈیٹا سٹرکچر. کیو میں ہمارے پاس 2 اس کے اینڈ ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں فرنٹ اینڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں ریئر اینڈ. تو جو انسرشن ہوتی ہے وہ ریئر اینڈ سے ہوتی ہے, جو ڈیلیشن ہوتی ہے وہ فرنٹ اینڈ سے ہوتی ہے. دس از دا سمپل کیو, ناٹ دا ڈی کیو اور دا سرکولر کیو. ڈی کیو یا سرکولر کیو نہیں, سمپل کیو. سمپل کیو میں انسرشن ریئر اینڈ سے ہوتی ہے اور جو ڈیلیشن ہے پاپ آپریشن ہے وہ فرنٹ اینڈ سے ہوتی ہے. تو انسٹرکشن بائٹ کیو سیم اٹ از اسی طرح ہمارے پاس ایک کیو ہے جس میں سے انسٹرکشنز جو ہے وہ ریئر اینڈ سے آتے ہیں اور جو انسٹرکشن پروسیسر کو اسائن ہونا ہے وہ فرنٹ اینڈ سے اسائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا لاسٹ ان لاسٹ آؤٹ, جو انسٹرکشن پہلے آئے گا وہ پروسیسر کو پہلے اسائن ہوگا. تو وہ کیو جو ہمارے پاس انسٹرکشنز کی ایڈریسز کو ہولڈ کرتے ہیں اس کیو کو ہم کہتے ہیں انسٹرکشن بائٹ کیو. 6 انسٹرکشنز ہوتے ہیں تو 48 بٹ, ہر انسٹرکشن 8 بائٹ لوکیشن سٹور کر لیتا ہے. تو اس میں سے ہر انسٹرکشن کا ایڈریس وہ 8 بٹ ہوتا ہے. تو جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں نئے انسٹرکشنز آئیں گے وہ اس کیو کے ریئر اینڈ پہ جو ہے وہ انسرٹ ہوتے جائیں گے, اور ادھر سے فرنٹ اینڈ سے انسٹرکشن جو ہے وہ اسائن ہوگا پروسیسر کو, تو پروسیسر اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ بس انٹرفیس یونٹ یا IBQ یہ بھی پروسیسر کا ہی حصہ ہے, لیکن ایکچوئل پروسیسنگ جو کرتا ہے وہ ALU کرتا ہے, ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ. ٹھیک ہے, تو ALU کو اسائن ہوگا یہ انسٹرکشن. تو انسٹرکشن بائٹ کیو ہولڈز ایڈریسز آف دا انسٹرکشن. انسٹرکشن بائٹ کیو کیا کرتا ہے, جو ہمارے پاس انسٹرکشنز کی ایڈریسز ہے اس کو ہولڈ کرتا ہے. جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے آلریڈی اسمبلی لینگویج پڑھی ہے ان کو جو ہے ان رجسٹرز کا اور پروسیسر کے پارٹس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا, انہوں نے پروگرامنگ کی ہوگی جنرل پرپز رجسٹرز میں. لیکن جو اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی MCS والے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے
ان کے لیے یہ نیا ہے، کیونکہ انہوں نے اسمبلی میرے خیال میں اب وہ اسی سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے نیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کو سمجھ لیں. انسٹرکشن بائٹ کیو اسٹور ایڈریسز آف دا انسٹرکشنز. اینڈ واٹ از آئی پی؟ یہ بھی بس انٹرفیس یونٹ کا ہی پارٹ ہے. آئی پی اس کو انسٹرکشن پوائنٹر رجسٹرز، بعض آرکیٹیکچر میں اس کو پروگرام کاؤنٹر بھی کہہ سکتے ہیں، پی سی پروگرام کاؤنٹر. ٹھیک ہے، پرسنل کمپیوٹر اچھا پروگرام کاؤنٹر یا انسٹرکشن پوائنٹر. انسٹرکشن پوائنٹر از اے 16-bit رجسٹر. اٹ اسٹور ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن. ایک انسٹرکشن اب ALU ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ انسٹرکشن آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا ایڈریس کس میں اسٹور ہوتا ہے؟ اس کا ایڈریس اسٹور ہوتا ہے انسٹرکشن بائٹ کیو میں، آئی پی رجسٹر میں. انسٹرکشن بائٹ کیو میں تو سارے کے سارے جتنے بھی انسٹرکشنز آنی ہے اور آگے جو ہے وہ آئیں گے، تو وہ تو سارے کے انسٹرکشن. لیکن ایک انسٹرکشن جو ابھی پروسیسر کو اسائن ہونا ہے، ابھی ALU کرنٹلی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کسی انسٹرکشن کو، اس کے بعد جو نیکسٹ انسٹرکشن آئے گا اس انسٹرکشن کا ایڈریس انسٹرکشن پوائنٹر میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پروسیسر نے جو ہے اس کے بعد کس انسٹرکشن پہ جمپ کرنا ہے وہ انسٹرکشن پوائنٹر ہوگا. تو انسٹرکشن پوائنٹر اسٹور ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن. اینڈ واٹ آر دا سیگمنٹ رجسٹرز؟ میموری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف قسم کے سیگمنٹس میں، جس کو ہم کہتے ہیں کوڈ سیگمنٹ، ڈیٹا سیگمنٹ. CS stands for code segment, DS stands for data segment, extra segment and stack segment. تو جو ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ ہے اینڈ ایکسٹرا سیگمنٹ ہے، اٹ اسٹورز دا ڈیٹا. لاجیکل ڈویژن اس کو لاجیکلی ڈیوائڈ کہتا ہے کہ اس پورشن میں جو ہے وہ ڈیٹا اسٹور ہوگا، اس پورشن میں جو ہے وہ کوڈ اسٹور ہوگا. اور جو ہمارے پاس اسٹیک اسٹیک بھی ہمارے پاس جس طرح کیو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے، تو اسٹیک بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے. اسٹیک کام کرتا ہے کیو کام کرتا ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پہ، اسٹیک جو ہے وہ کام کرتا ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جس طرح میگزین ہوتا ہے تو جو بلٹ سب سے آخری میں آپ انسرٹ کرتے ہیں وہ بلٹ سب سے پہلے فائر ہوگا. تو اسٹیک ہمارے پاس اس کا کنسیپٹ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس میموری ہے، تو جو بھی ڈیٹا آپ ڈالتے ہیں پہلے جو ڈیٹا جائے گا وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ پاپ ہوگا. ٹھیک ہے، ہوپ آپ لوگوں نے ڈیٹا اسٹرکچر میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہوگی کہ اسٹیک کیا ہے، کیو کیا ہے. تو سیگمنٹ رجسٹرز، ہر سیگمنٹ کا جو فرسٹ ایڈریس ہوتا ہے، کوڈ سیگمنٹ میں جو ہمارے پاس کوڈ سیگمنٹ کا فرسٹ ایڈریس، سے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس میموری ہے تو اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: کوڈ سیگمنٹ، ڈیٹا سیگمنٹ، ایکسٹرا سیگمنٹ اینڈ اسٹیک سیگمنٹ. تو اسٹیک سیگمنٹ میں جب بھی ہمارے پاس اسٹیک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسا آپریشن جس میں سے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ، لیفو اور فیلو کانسیپٹ یوز ہوگا، تو وہ ڈیٹا اسٹیک سیگمنٹ میں چلا جائے گا. جو ہمارے پاس کوڈ ہے تو وہ کوڈ سیگمنٹ میں، اور جو ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ اور ایکسٹرا سیگمنٹ، اس میں سے ہمارے پاس اسٹور ہوگا ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسٹیک سیگمنٹ رجسٹرز، یہ بھی بس انٹرفیس یونٹ کا ہی حصہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزیکیوشن یونٹ. تو ایگزیکیوشن یونٹ، ایکچوئل ایگزیکیوشن از ڈن بائی دا ایگزیکیوشن یونٹ. لیکن ایگزیکیوشن یونٹ کے بھی فردر جو ہمارے پاس ہے یہ کمپوننٹس ہیں: کنٹرول یونٹ، ALU ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ، جنرل پرپز رجسٹرز، انڈیکس رجسٹرز، پوائنٹر رجسٹرز اینڈ فلیگ رجسٹرز. تو جن لوگوں نے اسمبلی پڑھی ہے وہ آلریڈی ان رجسٹر سے جو ہے وہ واقف ہوں گے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی تو ان کے لیے یہ نیا ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کنٹرول یونٹ سے. تو ہر ڈیوائس جو ہے، جتنے بھی کمپیوٹر کے کمپوننٹس ہیں، وہ کام کرتے ہیں انڈر دا سپرویژن اور انڈر دا کنٹرول آف دا کنٹرول یونٹ.
تو جتنے بھی کنٹرول سگنلز ہے وہ کون جنریٹ کرتا ہے؟ یہ کنٹرول یونٹ جنریٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا ریڈ کرو، ڈیٹا رائٹ کرو. یہ اس طرح کے جو سگنلز ہے وہ کنٹرول یونٹ ہی سینڈ کرتا ہے. یہی بہت امپورٹنٹ جو ہے ایگزیکیوشن یونٹ کا پارٹ ہے. اور جو ایکچوئل ایگزیکیوشن کرتا ہے وہ ALU کرتا ہے، ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ. تو جتنے بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہے، پلس ہو گیا، مائنس ہو گیا، ڈویژن ہو گیا، ریمائنڈر، ملٹیپلیکیشن، تو یہ آپریشنز ارتھمیٹک. اور جو ہمارے پاس اینڈ اور ناٹ کے آپریشن ہو گئے تو یہ ALU یہ پرفارم کرتے ہیں، ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ. ایکچوئل ایگزیکیوشن کون کرتا ہے؟ ALU کرتا ہے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے جنرل پرپز رجسٹرز. جنرل پرپز اس کو ہم کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جنرل پرپز. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خاص اس کی پرپسز ہے، پراپرٹیز ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ AX ایکمولیٹر رجسٹرز. یہ سارے کے سارے رجسٹرز 16 بٹ رجسٹرز ہیں، یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتا دیا. تو AX رجسٹر، A اسٹینڈس فار ایکمولیٹر، ڈیٹا کو ایکمولیٹ کرنا. تو AX رجسٹرز 16 بٹ رجسٹر ہے. اس 16 بٹ رجسٹر کو آپ 8 بٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ارتھمیٹک ایکمولیٹر رجسٹر لوور ہاف اینڈ ایکمولیٹر رجسٹر ہائی ہاف، AL اور AH، اس کو کمبائنلی AX کہتے ہیں. تو اگر آپ 16 بٹ ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہے، 16 بٹ آپریشن کرنی ہے تو AX رجسٹر یوز کریں. اگر 8 بٹ جو ہے 2 نیبلز 8 بٹ یا 1 بائٹ تو آپ AH یا AL رجسٹرز یا BL، BH، CL، CH، DL اینڈ DH رجسٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ایکمولیٹر رجسٹر از دا موسٹ فیوریٹ رجسٹر آف دا پروسیسر. سے فار ایگزامپل اگر آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ آؤٹ پٹ کس رجسٹر کو اسائن ہو تو بائی ڈیفالٹ پروسیسر یا ALU جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ایکمولیٹر رجسٹر میں سٹور کرے گا. اگر آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ڈیٹا کدھر سے لینا ہے تو بھی ایکمولیٹر رجسٹر سے ڈیٹا جو ہے وہ لے گا، ALU چیک کرے گا ایکمولیٹر رجسٹر. تو دا موسٹ فیوریٹ رجسٹر آف دا پروسیسر از دا ایکمولیٹر رجسٹر AX. ابھی تو EAX ایکسٹینڈیبل جو ہمارے پاس ہے EAX 32 بٹ انہینسڈ ایکمولیٹر رجسٹرز ہے، 32 بٹ رجسٹر، 64 بٹ رجسٹرز وہ ہے. لیکن 8086 مائکرو پروسیسر میں 16 بٹ رجسٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایکمولیٹر رجسٹر. بیس رجسٹر کیا ہے؟ جس طرح ہمارے پاس ایرے کا کانسیپٹ ہو گیا تو ایرے میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا ایرے کیا ہے؟ ایرے ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ڈیٹا ہوموجینیس ہوگا اور آپ کو کنٹیگوس میموری ایلوکیشن، میموری میں ایک ہی جگہ پہ آپ کو جگہ ملے گی. لنک لسٹ کی طرح نہیں کہ یہ ڈیٹا ایک جگہ پہ سٹور ہو اور یہ جو دوسرا لوکیشن ہے وہ کسی دوسری لوکیشن پہ سٹور ہو، نہیں، اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا ملے گی. تو جو پہلا ایلیمنٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں بیس ایڈریس. پہلا ایلیمنٹ جس لوکیشن پہ سٹور ہوگا تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بیس ایڈریس. تو BX رجسٹر میں جو ڈیٹا اسٹرکچرز ایرے سے فار ایگزامپل ایرے ڈیٹا اسٹرکچر کو تو ایرے ڈیٹا اسٹرکچر کے فرسٹ جو بیس ایڈریس ہے وہ کدھر سٹور ہوگا؟ وہ BX رجسٹر میں سٹور ہوگا. CX رجسٹر کیا ہے؟ C کاؤنٹر رجسٹر جو کاؤنٹنگ کرتا ہے، جیسے 1 2 3. تو یہ کب یوز ہوتا ہے؟ جب ہم نے کسی لوپس وغیرہ کہ یہ لوپ سے فار ایگزامپل فار I is equal to 0 to I less than or equal to 5 مینس 0 سے 5 تک 6 دفعہ یہ چلے. تو یہ 6 دفعہ کس طرح سے کمپیوٹر کو پتہ چلے گا؟ وہ یہ رجسٹر نہیں ہے CX رجسٹر، کاؤنٹر رجسٹر. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ٹائم جو ہے یہ لوپ ایگزیکیوٹ ہونا ہے. جدھر کاؤنٹنگ کا کنسیپٹ آئے گا ادھر CX رجسٹر یوز ہوگا. CX میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، اگر 16 بٹ یوز کرنا چاہیں، اگر آپ نے 8 بٹ میں سے اپنا کام لینا ہے تو آپ CL یا CX
काउंटर रजिस्टर लोअर हाफ एंड काउंटर रजिस्टर हाई हाफ से भी जो है काम चला सकते हैं. एंड DX स्टैंड्स फॉर डेटा रजिस्टर्स. तो ये भी 16 बिट रजिस्टर है जो आप डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में इस CX और DX की कंबाइन पर वो इसके यूजेज आते हैं, ठीक है. तो इसके जनरल पर्पस आप हर कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज़ भी है, ठीक है. तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया. तो मैंने पहले भी बता दिया, जो लोग ऑलरेडी फेमिलियर है या जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, वो ऑलरेडी फेमिलियर है. लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, पर्टिकुलरली MCS वाले, उनको एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लेना पड़ेगा इन रजिस्टर्स को एक्चुअली शो करने के लिए. डीबग में एक सिंपल प्रोग्राम राइट भी करेंगे इंशाल्लाह, 4-5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है. फिर डिटेल में जितने पढ़ना है वो असेंबली में जाके पढ़ेंगे. तो इसके अलावा हमारे पास है इंडेक्स रजिस्टर्स और पॉइंटर रजिस्टर. तो पॉइंटर रजिस्टर्स हमारे पास, जिस तरह हमने स्टैक का कंसेप्ट पढ़ लिया, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर. तो पॉइंटर रजिस्टर में कि स्टैक में आप अब किस लोकेशन पे है, इस तरह हमारे पास टॉप का कंसेप्ट था, तो स्टैक पॉइंटर बिल्कुल टॉप के कंसेप्ट की तरह काम करता है, ठीक है. कि अब आप स्टैक में किस लोकेशन पे है. और बेस पॉइंटर कि आप, मैंने आपको बता दिया, एरे में आप किस लोकेशन पे है, पहले लोकेशन पे है, दूसरे पे है, तीसरे लोकेशन पे है, अप टू सो ऑन. तो ये पॉइंट करता है, इशारा करता है उसकी तरफ. तो उसके एड्रेसेस की अब फ़िलहाल बेस एड्रेस से आप कितनी दूरी पर है, दो दूसरे एलिमेंट पे है, तीसरे एलिमेंट पे है, तो उस एलिमेंट का एड्रेस स्टैक पॉइंटर में एंड बेस पॉइंटर में, अगर स्टैक है तो स्टैक पॉइंटर में, अगर बेस है, एरे डेटा स्ट्रक्चर है, तो बेस पॉइंटर में स्टोर होंगे, ठीक है. और इंडेक्स हमारे पास क्या है, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स. के डेटा हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज यूज़ हुए हैं, किस सोर्स से डेटा लेना है, ठीक है, वो एड्रेसेस. तो सोर्स इंडेक्स, सोर्स के जितने भी एड्रेसेस हैं, से फॉर एग्जांपल C को हम असाइन करते हैं A+B, तो A हमारे पास सोर्स है, B हमारे पास सोर्स है, A किधर पड़ा है, B किधर पड़ा है, तो इसके जो एड्रेसेस है वो सोर्स इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से सोर्स से डेटा लेना है. एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन, किधर डेटा आपने जो है वो पोर्ट करना है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमारे पास, इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है जो कि हमारे पास है, फ्लैग रजिस्टर. इस पे हम अलहदा से एक जो है स्लाइड के सारे फ्लैग्स को जो है वो शो करेंगे. तो अलहदा से स्लाइड्स में इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन फ्लैग रजिस्टर फ़िलहाल ये याद रखें कि फ्लैग रजिस्टर्स इट शोज़ द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर, के प्रोसेसर कौन सी स्टेटस में है. तो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये भी 16 बिट है, 16 बिट प्रोसेसर है, लेकिन इस 16 बिट में 9 बिट जो है वो यूज़ हुए हैं. मींस हम 9 फ्लैग्स, 9 हालतें, प्रोसेसर की 9 हालतें हम पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर में. थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दे थोड़ा, फिर बाद में इंशाल्लाह अलहदा से एक जो है लेक्चर में इसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे. जिस तरह हमारे पास है किसी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 - 5 दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग भी है. अगर किसी इंस्ट्रक्शन का रिज़ल्ट ज़ीरो आता है तो ज़ीरो फ्लैग ऑन होगा. सिंपल एक बिट है जो रिप्रेजेंट करता है कि आया हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आता है या ज़ीरो नहीं आता. ज़ीरो फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग हो गया. इसके अलावा डायरेक्शन फ्लैग्स है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, अप टू सो ऑन. ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. होप आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. तो इधर तक हमारा आज का लेक्चर था. इसके बाद अटेंडेंस के लिए प्लस जो है असेसमेंट के लिए हमें किस तरह पता चलेगा कि किसी स्टूडेंट ने जो है क्लास लिया है नहीं लिया. तो ये स्लाइड एक्स्ट्रा से हमने ऐड किया है कि
آپ جو ہے لیکچر کو پڑھنے کے بعد 1 پیج سمری کہ اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اس کی جتنا بھی ہے 1 پیج سمری آپ نے جو ہے وہ مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کب تک سینڈ کرنی ہے؟ اس ویکینڈ، یہ ویک، یہ جو کرنٹلی ویک چل رہا ہے، آج 2 تاریخ ہے، تو 7 تاریخ تک، 7 یا 8 تاریخ، 7 تاریخ میکسیمم آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ میرا میل آئی ڈی ہے ham.hamdard@gmail.com، اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034598711401۔ تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اس کو جو ہے واٹس ایپ پہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، اپنا ہوم ورک، یا جو ہے میل پہ سینڈ کرنی ہے، تو آپ اپنا نام یا رجسٹریشن نمبر وہ لکھنا نہ بھولیے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کس اسٹوڈنٹ کا ہے اور کون سے رجسٹریشن نمبر کا ہے۔ تو اگر آپ کو رجسٹریشن نمبر یاد ہو، اگر کلاس میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہے، ایک نام سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہے تو وہ پھر رجسٹریشن نمبر یاد لکھے، لیکن اگر کلاس میں اسٹوڈنٹس کم ہے تو آپ اپنا نام جسٹ لکھ کے بھی جو ہے ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔